کمال ہو گیا ناصر زوال سے پہلے، کمال ہو گیا ناظر زوال سے پہلے، جنا میں حر گئے زہرا کے لال سے پہلے۔ عزیزان محترم، حسین وہ ہستی ہیں کہ شفا دیں تو فرشتے کو بھی شفا یاب کر دیتے ہیں، یعنی فطرس کو بالوں پر عطا کر دیتے ہیں، اور شفاعت کریں تو حر کو علیہ السلام کر دیتے ہیں۔ منزل و شرف بڑھ کر مقام بیضا پہ امام نے دیا، عالی مقام نے اس خطبے نے حر کی آنکھیں کھول دی۔ عزیزان محترم، ایک خالی جملہ تھا زہرا کے لال کا جس نے حر کے دل پہ دستک دی۔ اگر آپ میں کہوں گی معرفت رکھتے ہیں، چاہے وہ معرفت ادنا سی ہو، تو یہ وہ در ہے کہ آپ کو شفاعت نصیب کر دیتا ہے۔ یعنی کہ حسین ابن علی کا وہ جملہ کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور حر کا وہ جواب کہ اگر عرب کا کوئی اور جوان اس جملے کو کہتا تو میں پلٹ کے یہی فقرہ ادا کرتا، لیکن چونکہ آپ کی مادر کون ہے، وہ دختر رسول ہیں۔ یہ معرفت چھوٹی سی تھی کہ جو حر کو علیہ السلام بنا گئی، یہ چھوٹی سی معرفت، یعنی کہ گھرانہ وہ ہے کہ آپ اتنا سا قدم بڑھائیں اور یہ آپ کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں جو آپ کو عالی مقام بنا دیتا ہے۔ خانم، جناب حر کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، حریت کیا ہے اور حر کون تھے؟ آپ نے خود کہا حریت کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ حر کے معنی آزاد ہیں، اور اگر آزادی کیا ہے اس کے اوپر ہم مختصر سی گفتگو کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا، ایسا ہی ہے نا۔ یعنی اگر ہم اپنے ملک میں پاکستان میں تو ہم آزاد خود کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی پابندی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اگر کوئی انسان جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہو، کسی ملک میں کسی شہر میں روزہ رکھ سکتا ہو، تو آپ کہیں گی کہ یہ آزاد ہے، کیونکہ اس کو کوئی روک نہیں رہا، پابند نہیں کر رہا، یہ قید میں نہیں ہے، یہ پابندی میں نہیں۔ لیکن اسلام کی نگاہ میں جو آزادی اور حریت ہے نا، ہم جب تک جناب حر کی شخصیت کو نہیں سمجھ سکیں گے جب تک ہم حریت کو نہ سمجھیں خدا کی نگاہ سے۔ خدا کی نگاہ میں آزادی کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا والوں سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسے کوئی نہیں روک رہا تو یہ آزاد ہے، لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن زبان سے حق نہیں کہہ سکتا تو یہ آزاد نہیں ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، ظاہراً دیکھے تو پابندیوں میں نہیں ہے، اپنی وجہ سے آتا ہے، جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن نہ حق کو پہچانتا ہے، یا اگر پہچانتا بھی ہے تو حق گوئی نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا تو یہ آزاد نہیں ہے۔ جس کی زبان اور فکر آزاد نہیں ہے، وہ بھلے زنجیریں نہ پہنا ہو، وہ آزاد نہیں ہے۔ اس کی مثال میں بہترین انداز سے اس اعتبار سے دوں کہ ظاہراً امام سجاد علیہ السلام زنجیروں میں ہیں، توق پہنے ہوئے ہیں، بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، ظاہراً قیدی کون ہے؟ امام سجاد۔ اور جنہوں نے اسیر اور قید کیا ہوا ہے وہ ظاہراً آزاد ہیں، جہاں چاہ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ خدا کی نگاہ سے حریت کے فلسفے کو سمجھیں تو امام زنجیریں پہننے کے باوجود آزاد ہیں، یقیناً، بے شک، کیونکہ ان کی فکر آزاد ہے، ان کی زبان آزاد ہے۔ اور یہ جن کے ہاتھوں میں نہ زنجیریں تھیں، نہ ہتھکڑیاں تھیں، نہ بیڑیاں تھیں، بلکہ یہ زنجیریں، ہتھکڑیاں، بیڑیاں پہنانے والے تھے، لیکن چونکہ ان کی فکر آزاد نہیں تھی، ان کی زبان حق کہنے کے لیے آزاد نہیں تھی، یزید کے سکوں پہ بکی ہوئی تھی، لہٰذا یہ قیدی تھے اور سید سجاد آزاد تھے، کیونکہ وہ بیڑیاں اور ہتھکڑیاں بھی ان کو حق کہنے سے روک نہیں پائی تھیں۔ آج بھی حریت کا یہی فلسفہ ہے، جہاں پر آ کے میں سوچتی ہوں یہاں اگر میں نے یہ بات کی تو مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں گی، چینل مجھے نہیں بلائے گا، یہ بات میں نے اگر کر دی تو میری جاب چلی جائے گی، یہ بات میں نے کر دی تو مجھے مار دیا جائے گا، اگر میں نے یہ کر دیا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، چاہے میرے پاس جتنا بھی وسائل اور پیسہ ہو اور میں جتنی بھی مزے سے لگژری زندگی گزار رہی ہوں، اگر میں خدا کی رضا کے آگے باؤنڈ ہو جاتی ہوں کسی بھی وجہ سے، چاہے کتنی بڑی میرے پاس دولت ہو، مال ہو، استطاعت ہو، سب کچھ ہو، پیسہ ہو، لیکن اگر حق کو پہچاننے کی سکت نہیں رکھتی، یا پہچانتی ہوں لیکن اس پہ عمل نہیں کر سکتی، کہتی نہیں ہوں، جرت نہیں کرتی حق کو حق کہنے کی، تو میں غلام ہوں۔ بے شک، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، بشر حافی کا، کہ جب
ہمارے ساتھ میں امام راستے سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے میوزک کی آواز آئی. امام رک گئے. اس گھر کا جو مالک تھا وہ ایک اچھا پیسے والا کھاتا پیتا آدمی تھا, اس کے غلام تھے, کنیزے تھے, اس کے یہاں آج کے زمانے میں کہیں کانسرٹس ہونا نارمل تھا, جیسے غزل نائٹس اور میوزیکل نائٹس آپ کہیے, کوئی اس طرح کی تقاریب کرتا رہتا تھا. تو اس کا غلام باہر کھڑا تھا. امام رک گئے, ساتھ میں امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے, ہم آزادی کو سمجھنا چاہیں چونکہ. تو اس نے ظاہر غلام تھا تو کیا اپنے مالک کی تعریف کس طرح بیان کرتا, یہی کہے گا نا وہ آزاد ہے میں غلام ہوں. اس نے کہا کہ میرا مالک تو آزاد ہے. امام نے کہا نہیں, کاش آزاد ہوتا. یہ کہہ کر ایک جملہ, ہم جناب حر کی شخصیت پہ بات کریں, آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک جملے نے بدل دیا. واقعا خدا وہ قلب نورانی عطا کرے جو ہمیں ایک لمحے میں ایک جملہ ہماری زندگیوں کو پلٹ دے اور یقیناً ساری زندگی ہم گمراہی میں نہ گزارے, بلکہ کوئی ایک مجلس, کوئی ایک لمحہ ہمیں حر بنا دے. تو یہ ایک جملہ امام نے کہا اور امام چلے گئے. اس غلام نے اندر جا کے بھی کوئی جرأت کرتا ہے, آج بھی پیسے والوں کے سامنے, آج بھی صاحبان ثروت و صاحبان اختیار کے سامنے کون بولتا ہے؟ پتہ ہوتا ہے غلط کر رہے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں, غلامی کرتے ہیں نا. وہ تو غلام تھا, اس نے جا سوچا اتنی جرأت کون کر کے, کہ اس نے جا کے مالک کو کبھی ایک یہاں سے جب شخص گزرے تھے انہوں نے یہ میوزک سن کے کہا کہ بھئی تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام, اور جب میں نے کہا کہ وہ آزاد ہے تو انہوں نے کہا کہ کاش آزاد ہوتا. یہ بشر حافی تھے جو اپنے گھر میں میوزک نائٹ یا ڈے جو بھی تھا, میوزیکل نائٹ اور ڈے, اسے انجوائے کر رہے تھے, ننگے پاؤں بیٹھے تھے, اسی حالت میں دوڑے, چپل بھی نہیں پہنی. اور اس بات نے ان کے دل کو, دماغ کو جھنجھوڑ دیا کہ یہ کون تھا. اس غلام سے کہا کہاں گئے. اس نے جب راستے کا تعین کیا تو ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس پہنچے, کہا کہ آپ کون ہیں, مجھے اپنا تعارف کرائیں. آپ کی اس ایک جملے نے مجھے ہلا دیا. امام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فرزند رسول ہوں. کہا آپ نے مجھے کیوں غلام کہا؟ کہا اس لیے کہ تو اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہے. یہ جو میوزک سن رہا ہے اس سے تو خدا کو ناراض کر رہا ہے. یہ گانا غنا حرام ہے نا. تو تجھے معلوم اگر ہے کہ یا نہیں معلوم, دونوں صورتوں میں تو خدا کو ناراض کر رہا ہے, اپنے نفس کو تسکین دے کے اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہے, لہٰذا تو غلام ہے نا. آزاد وہ ہے کہ جو خدا کی رضا کے آگے کسی چیز کو اہمیت نہ دے, اللہ اکبر, اپنے نفس کی غلامی نہ کرے. اور جو اپنے نفس کا غلام ہے پھر وہ آزاد نہیں ہے. آزاد وہ ہے جو خدا کا غلام ہے, جو آل محمد کا غلام ہے, ان کی رضا کے حساب سے اپنے ڈے اینڈ نائٹ کو اسپینڈ کرتا ہے. تو اس بات پر, اس لمحے پر بشر حافی نے جو ان میں تبدیلی آئی کہ امام کے جانثار صحابی ہو گئے, اور اس لمحے کو ہمیشہ یاد رکھنے کی خاطر انہوں نے ساری عمر چپل نہیں پہنی. اللہ اکبر. جناب نہیں پہنتے تھے. حر کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ وہ جملہ کس طرح جناب حمرا, بس اسی واقعے کو میں, کیونکہ یہ سب کے سب محمد ہیں, ان سب کے پاس ہمیں ہدایت ملتی ہے, اور خدا وہ لمحات میں اپنے لیے طلب کرتی ہوں کہ پروردگار ہمیں بھی وہ لمحات عطا کر کے ہم بھی امام کے وجود مقدس سے, ظاہری طور پر امام ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن یہ عزاداری وسیلہ بنتی ہے, پروگرامز وسیلہ بنتے ہیں کہ جناب حر کی جب ملاقات سید الشہداء سے ہوئی تو وہاں پر بھی ظاہراً آپ دیکھیے کہ جیسے بشر حافی گناہ کرتے ہوئے, گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے ہدایت کی جانب آئے, جناب حر بھی تو ایک لشکر, ایک بڑا لشکر لے کر آئے نا سید الشہداء کے مقابل. اور جب لگام میں ہاتھ ڈالا اور سید الشہداء نے فرمایا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو جناب حر کے یہ جملے ان کی معرفت کی دلیل ہیں کہ جناب حر نے فرمایا کہ آپ تو میری ماں کے لیے کلمات کہہ سکتے ہیں مگر میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی ماں کون ہے. وہ سیدۃ النساء العالمین, خاتون جنت ہے. اور اس کے بعد جتنا بھی سفر ہے خار عزیز کربلا آنے تک, تاریخ کو بیان کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے, ہر گزرتا ہوا دن جناب حر کو جھنجھوڑ رہا ہے اس بات پر کہ میں کہاں گیا. آج میں نے جس فرزند رسول کا راستہ روکا, آج میری وجہ سے خاندان عصمت و طہارت کربلا کے بیابان میں اسیر ہے. آج اولاد رسول بھوکی پیاسی ہے اور میں وجہ بنا ہوں. آج میری وجہ سے کل صبح عاشور ان کو ذبح کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. اور پسر ساتھ سے یہ جناب حر کا مکالمہ, جب تلواریں سیقل ہو رہی تھی شب عاشور اور سب تیاریاں تھیں, یعنی کہ گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی تھی, شب عاشور تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا, تو جناب حر نے پسر ساتھ سے کہا کہ کیا واقعی کل جنگ ہوگی؟ تو اس ملعون نے پسر ساتھ نے جناب حر کو جواب دیا کہ جنگ کی بات کرتے ہو, کل ایسی جنگ ہوگی کہ سر تن سے اڑ اڑ کر گرے گی. ہم ان گھوڑوں کو لاشوں پہ دوڑائیں گے. ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ صرف قتل نہیں کرنا بلکہ ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں. تو جب نال بندی دیکھی, جب تلواریں سیقل ہوتے دیکھی, تو جناب حر نے کہا کہ
میں سمجھتا تھا کہ یہ فرزند رسول ہیں، ان کا احترام کیا جائے گا، جو بھی معاملات ہیں یہ ڈائلاگ سے، یہ مفاہمت سے، یہ بات چیت سے طے ہوں گے. مجھے معلوم ہوتا کہ تم فرزند رسول کو قتل کر کے در پہ ہوگے، قتل کر کے دم لوگے، خدا کی قسم میں کبھی ان کو یہاں آنے پر یہاں رکنے پہ مجبور ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ رات جو جناب حر نے گزاری ہے نا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی، ان کے غلام کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی. خدا میری ہر رات اور ہر دن اور ہر لمحے کو ایسا بنا دے کہ میں بھی ایسی تزکیہ کروں. کیونکہ دیکھیے خیر عزیز، ہم سب گناہ گار ہیں. غلطی کا ہو جانا ہم سے ایسا نہیں کہ ناممکن ہے کہ ہم سے غلطی یا گناہ نہ ہو. غلطی تو ہوگی کیونکہ بشر ہیں، معصوم الخطا نہیں ہے. خدا سے وہ توفیق طلب کرنی ہے کہ پروردگارا اگر غلطی ہو جائے تو مثل حر ہمیں اپنی زندگی میں موت آنے سے قبل متوجہ کر دینا. بے شک. ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا. ہمیں صادق علیہ السلام کی دعا ہے کہ پروردگارا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا. جیسے تو نے حر کا مقدر سنوارا، ایسے ہی تو ہمارا مقدر سنوارا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے. کہ ہمیں اپنی غلطیوں کی جانب اسی زندگی میں جلد از جلد متوجہ کر دے. وہ اتنا مہربان ہے کہ میں نے پڑھا کتاب میں کہ جب ہم کسی گناہ کا ارتکاب بھی کر دیتے نا قاری عزیز، تو ایک وقت مقررہ تک پروردگار فرشتوں کو اس گناہ کو لکھنے کا حکم نہیں دیتا کہ شاید یہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے، توبہ کر لے. کیا وقت و نصیب پایا جناب حر نے. جیسا آپ نے شعر میں کہا کہ آپ دیکھیے جب پلٹ کے آئے نا، سید الشہداء نے ایک لمحے میں قبول کیا ہے. اگر ہمارا کوئی دل دکھاتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم اپنا دل صاف نہیں کر پاتے. لیکن یہ فرزند رسول خدا ہے. ایک لمحے کی توبہ، ایک لمحے کا جو متوجہ ہو نا خدا کی بارگاہ میں، وہ توبہ جو حقیقی خدا ہمیں بھی نصیب کرے جو جناب حر نے کی. اس سے جناب سید الشہداء نے کوئی سوال و جواب نہیں کیا. تاریخ میں آپ کو کوئی مکالمہ نہیں ملے گا کہ حر یہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، یا آئے کیوں تھے، یا ایسا کیوں کیا. سید الشہداء نے کہا کہ خدا نے بھی تجھے معاف کیا اور میں نے بھی تجھے معاف کیا. اور جناب حر کے یہ جملے قاری عزیز کہ فرماتے ہیں کہ فرزند رسول خدا کیونکہ میں سبب بنا ہوں نا آپ کے یہاں کا، سب سے پہلے میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں. اور آپ ان کے اخلاص کا عالم دیکھیے کہ اپنے سے بھی پہلے اپنے بیٹے، جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجا. اور جب جناب حر جانے لگے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانے کے لیے، تو سید الشہداء نے کہا کہ حر کبھی بوڑھے باپ اللہ اکبر جوان کے لاشیں نہیں اٹھاتے. خود سید الشہداء نے جناب حر کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، خود مقتل سے جناب حر کے جوان فرزند کی میت کو اٹھا کے لائے اور جناب حر کے سامنے رکھا. میں اس وقت یہ جملے ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یقیناً اس وقت فلک دیکھ رہا ہوگا کہ جب خود سید الشہداء جناب علی اکبر کی لاش پہ موجود تھے اور جناب زینب کے سوا کوئی نہیں تھا کہ جو سید الشہداء کو آواز دے کے یہ کہے کہ اے بھائی آپ تنہا نہیں، اگر اجازت دیں تو میں آؤں علی اکبر کا لاشا اٹھاؤں، آپ کی مدد کرنا. پروردگار عالم جس طرح جناب حر کے نصیب کو اس نے بلند کیا، آج جو کربلا سید الشہداء کے روضہ اطہر کی زیارت کو جاتا ہے وہ جناب حر کے عالیشان روضے کی زیارت کو بھی جاتا ہے. پروردگار عالم ہمارے نصیب کو بھی اسی طرح بلند کرے کہ خدا کو ہم سے راضی کرے، آل محمد کو ہم سے راضی کرے. حقیقی توبہ و تزکیہ نفس ہمیں جناب حر کی طرح نصیب انشاءاللہ. دشت نینوا، دشت نینوا، دشت نینوا